بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام، آداب، تسلیمات۔ آج کی اس نشست میں ہم ذرا مختلف موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بات ہوگی اردو زبان کے حوالے سے۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ اردو وہ خوش قسمت زبان رہی ہے کہ جس کے تقریباً ہر دور میں اس کے زلف کے اسیر بہت سے افراد بڑے نام مل جاتے ہیں، ہر عہد میں اس کے عشاق مل جاتے ہیں، اور ایسے عشاق ان میں شامل ہیں جو اردو زبان کے خدمت گزار بھی ہو گئے۔ ایسا ایک بڑا توانا اور معتبر نام اور شخصیت میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوگی، جن کا سوچنا، لکھنا، بولنا، اوڑھنا، بچھونا، سب کچھ، جی ہاں سب کچھ اردو کے حوالے سے رہا۔ ایک ایسا نام جو مصنف، رائٹر بھی ہے اور ریسرچر بھی ہے، مصنف بھی ہے اور محقق بھی ہے، جو ماشاءاللہ صحافی بھی ہے، کالم نگار بھی ہے، اور بہت سی جہتیں اس اردو کے اس زبان کے حوالے سے اس معتبر نام کے ساتھ یہ نشست ہے، اور اس حوالے سے کچھ اور نشست اور بھی کی جائیں گی کہ ہم ان کو دریافت کر سکیں، ان کو جان سکیں۔ ان کے کام کو تو ہم بہت خوب جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام جناب رضا علی عابدی میرے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں۔ آداب عرض ہے۔ آداب، جیتے رہیے۔ کیسے مزاج ہیں عابدی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، دشوار حالات میں کام جاری ہیں، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اور یہ ہے کہ گھر میں بیٹھنے کے نقصانات بہت ہیں، جی کچھ فائدے بھی ہیں کہ پڑھنا لکھنا جو کم ہو گیا تھا جی اس کے لیے وقت مل گیا، فرصت مل گئی، یہ بھی اچھا پہلو ہے سارے معاملے کا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے اور خدا کا شکر ہے آرام سے گزر رہی ہے۔ آپ کے عابدی صاحب، ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کا جو کام ہے وہ ایک اپنی ایک جہت رکھتا ہے، لیکن جو آپ کی شخصیت ہے، جو وہ، اور پھر جو آپ کی جو یہ توانائی ہے زبان کے حوالے سے، اور اس سے ربط اور رابطہ رکھنے کے حوالے سے، وہ بھی بالکل ایک دلچسپ پہلو ہے۔ آپ کی اجازت سے اس نشست میں بھی اور اگلی نشستوں میں بھی آپ سے مختلف حوالوں سے گفتگو ہوگی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ اس وقت جو ایک عالمی ایک منظرنامہ ہے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے یہ کرونا وائرس، تو یہ سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ اس نے کیا تاثرات چھوڑے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ اس طرح کی وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا بارہا ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ جس چھب اور جس ادا کے ساتھ یہ وبا اس بار آئی ہے، اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا جی کا کون سا گوشہ ہے جو محفوظ رہا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں یہ وبا نہیں پہنچی؟ جی یہ پہلا موقع ہے کہ دیکھیے عالمی جنگیں ہوئیں، 2 بڑی جنگیں ہوئیں، مختلف علاقوں میں مختلف میدانوں میں لڑی، پہلے وبائیں آئیں، انفلوئنزا کی شدید وبا آئی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لیں، لیکن وہ کچھ علاقوں میں آئی اور کچھ علاقوں میں نہیں آئی۔ یہ واحد وبا ہے، اسے آپ وبا کہیں یا جو بھی کہیں، آفت کہیں یا عذاب کہیں، جو پوری دنیا میں بیک وقت آیا ہے۔ کوئی جزیرہ، کوئی جی دور دراز علاقہ، کوئی اس سے محفوظ نہیں۔ یہ ایک واحد کیفیت ہے جو بیک وقت پورے کرۂ ارض پہ طاری ہے، جی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہم زندگی میں پہلی بار ایک ایسا واقعہ دیکھ رہے ہیں جو ہم سے پہلے والوں نے نہیں دیکھا، اور خدا نہ کرے کہ آئندہ کوئی دیکھے۔ تو اسے ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس زاویے سے،
اور اس میں ایک یہ پہلو مثبت پہلو بھی ہے کہ ایسی کیفیتیں ہو سکتی ہیں کہ جی پوری دنیا بیک وقت ان کی لپیٹ میں آئے. تو میں سوچتا ہوں کبھی وقت بدلا، زمانہ بدلا، حالات بدلے، اچھے دن آئے، اچھے زمانے آئے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ آئیں کہ پوری دنیا ان کے آغوش میں چلی جائے ایک ساتھ، اور وہ سورج وہ صبح طلوع ہو جس کا انسان کو عرصے سے انتظار ہے، اور خدا جانے کب تک رہے گا. لیکن یہ کیفیت پوری دنیا پہ مسلط ہو سکتی ہے. اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں. جی بالکل. تو یہ ظاہر ہے ہم اس پہ ذکر کرتے رہے، خدشات رہے، خطرات رہے، وہ سارے معاملات رہے، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس جو سیلف آئسولیشن کا زمانہ رہا اپنے آپ کو سنبھالے بھی رکھا. تو آپ کی جو مصروفیات رہیں اس دوران، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. آپ نے اپنے آپ کو جو ذہنی ایک سہارے چاہیے ہوتے ہیں ایسے معاملات کے لیے، تو آپ کی مصروفیات کیا رہیں؟ ایک تو وہ بے شمار کتابیں جو حسرت سے میرا منہ دیکھا کرتی تھی کہ کبھی جی. اس طرف بھی توجہ ہو، ان کے دن پھرے اچھا. اور وہ کتابیں نکلی، گرد جھاڑی گئی اور پڑھی گئیں اور پڑھی جا رہی ہیں. یہ کام ہوا جو عام طور پہ مشکل تھا مصروفیات کی وجہ سے. دوسرے یہ کہ لکھنا وہ ایک میری عادت ثانیہ ہے، جی اور لکھ کر لوگوں کو سکون جو ملتا ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر مجھے جو سکون ملتا ہے لکھ کر، جو سرشاری کی کیفیت مجھ میں طاری ہوتی ہے، اور جو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اچھی بات کہی گئی، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی شاباشی جب قارئین یا سامعین کی طرف، ناظرین کی طرف سے آتی ہیں، وہ بڑا انعام میں اسے تصور کرتا ہوں، بڑا صلہ. تو یہ کام بھی ہو رہا ہے، لکھنا پڑھنا. میں روزنامہ جنگ میں ہر جمعے کو ایک کالم لکھ رہا ہوں جو جی اس کے بالکل. سارے ایڈیشنوں میں چھپتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے اور اس کی فیڈ بیک آتی ہے. پھر میں نے فیس بک پہ ایک نئی طرح ڈالی ہے، جی. لفظوں کا سفر کے عنوان سے اردو لفظوں کو مختلف صورتوں شکلوں میں برت کر دیکھا، اور اچھا. دیکھا کہ ایک ہی لفظ سے کیسے کیسے مفہوم اور کیسے کیسے معنی نکل سکتے ہیں. لفظوں کے سفر کے عنوان سے ایک طرح کا ورکشاپ شروع ہوا، واہ. جس میں میری توقع سے بڑھ کے ناظرین شریک ہو گئے، اور ہر بدھ اور ہر سنیچر یا ہفتے کے روز ہم ایک لفظ لے کر اس کو برتتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے والوں نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا، اور آج بھی ہم اس کے کیسے کیسے معنی نکالتے ہیں. ایک ہی لفظ ایک فقرے میں کسی اور طرح اور اگلے فقرے میں کسی اور طرح استعمال ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے میں بظاہر بڑا علمی مباحثہ ہے، مگر ایسا ہے نہیں. جس طرح لوگ اشتیاق سے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور جو حصہ ڈال رہے ہیں. اب آج ہم نے ایک لفظ لیا، بال. یہ جی. زبان میں کس طرح یہ لفظ استعمال ہوا؟ واہ. اب تک کچھ 300 استعمال اس کے سامعین کر کے دکھا چکے ہیں. یہ کسی لغت میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی تھیزورس میں نہیں ملے گا جو کام اس وقت فیس بک پہ ہو رہا ہے. مجھے واہ. دکھ اس کا ہے کہ جو اکابرین ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچوں کا، نوآموزوں کا کوئی شغل ہے. لیکن جو نوآموز جو اس میں باریکیاں نکال کے دکھا رہے ہیں دنیا کو، وہ حیرت انگیز کارنامہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جمع کیا جائے، یہ ذخیرہ الفاظ جس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں، اگر یہ اس طرح سے تباہ ہو جائے اور عام لوگوں تک پہنچے تو اردو کا، زبان کا ایک بڑا کارنامہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا. جی. ماشاء اللہ. یہ جو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ نے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا بہت اپنے ساتھ اس کو سنبھالے رکھا ہے، اور اس کی توسط سے آپ دنیا کے اور ملکوں کے کونے کونے تک اپنی رسائی رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے علم ہے ایک فیڈ بیک ملتا رہتا ہے آپ کی فیس بک کے حوالے سے اور لوگوں کے لیے.
عبدی صاحب آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ لفظ چاہے سوچا جائے، چاہے بولا جائے، چاہے لکھا جائے، وہ ایک طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ اس کی ظاہر ہے کہ جہتیں ہیں مثبت بھی اور منفی بھی۔ میرا تعلق دماغی سائنس کے ایک اسٹوڈنٹ کی سی ہے، تو اس کا شوق مجھے رہتا ہے کہ لفظوں کا جو تاثرات ہیں، جو ہماری ذہن کی کیمیائی ساخت پر، یعنی جو کیمیکلز ہیں، اور جو برقی جو تبدیلیاں آتی ہیں عابدی صاحب، وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ جو میں کتاب پڑھنے کے بعد ایک سرشاری کی سی کیفیت محسوس کرتا ہوں، اب سائنس جان چکی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ مثلا آپ کی جو برین ویوز ہیں، جو ساری لہریں ہیں، وہ ایک لہر ایسی ہوتی ہے جو بہت فاسٹ اور منتشر ہوتی ہے، اور کچھ لہریں ایسی ہوتی ہیں جو سکون لے کے آتی ہیں، انہیں الفا ویوز کہتے ہیں۔ اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں جو بھی یہ تخلیق کار ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بہت واضح ہے کہ آپ کا جو سرشاری کی کیفیت ہے وہ فلو اسٹیٹ ہے، ایک ذہنی بہاؤ کی کیفیت۔ مجھے سوال آپ سے عابدی صاحب یہ کہ اردو کیوں منفرد ہے آپ کی نظر میں؟ اردو اور زبانوں سے مختلف اور منفرد کیسے ہے؟ دنیا کی ساری زبانوں سے الگ، جدا اور منفرد ہے، جی اس لیے کہ میں جو کہتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جی کہ اردو کوئی زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے۔ واہ، بے ایک شک، تہذیب کا نام ہے اردو، جس میں زبان شامل ہے، اس کا ایک عنصر ہے۔ ورنہ یہ کہ اس کے پیچھے ایک رویہ، ایک جی رجحان، ایک طرز عمل کار فرما ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اس کا سلیقہ، وہ سب اردو تہذیب کے تحت آتا ہے، جی یہ میرا یقین ہے۔ یہ واحد زبان ہے جو کہیں بنائی نہیں گئی، یہ جی واحد زبان ہے جس کے لیے بیٹھ کے کسی نے طے نہیں کیا کہ یوں ہوگا یوں نہیں ہوگا۔ یہ واحد زبان ہے جس کی کوئی گرامر نہیں ہے، جس کی کوئی قواعد نہیں ہے۔ اس کی ساری گرامر ہندی کی ہے، جی اس کا سارا حسن و جمال عربی و فارسی کا ہے۔ اس میں ورب یعنی فعل، حرکت 100% ہندی ہے۔ تو کہاں کہاں سے اس نے حسن کے گوشے بٹورے ہیں جی اور اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے اس زبان نے خود بخود۔ کوئی آمدن، کوئی کوشش نہیں کی گئی، بڑا اس کا چلن دلچسپ، نہیں تھا۔ واہ، ہم سے پہلے سرکار کی دربار کی زبان کبھی ترکی تھی، کبھی فارسی ہوئی، اور اس کے بعد دربار کو بھی سر جھکانا پڑا اور سرکار کو بھی، پھر اردو ہماری زبان ٹھہری۔ جب، جیسا کہ میں کہتا ہوں، لوگوں نے میری بات سنی ہوگی کہ جب انگریز پہلے ہندوستان آئے اور ہندوستان کی سیاست پہ چھانے لگے، جی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کے ساتھ کسی علاقے کا نام جڑا ہوا ہے۔ گجراتی ہے، بنگالی ہے، 20 زبانیں ہیں جو ہر علاقے میں بولی جاتی ہیں، اس علاقے کا نام جڑا ہے۔ لیکن اردو یہ کیسی زبان ہے، اس کے ساتھ کسی علاقے کا نام نہیں جڑا ہے۔ جی چنانچہ انگریزوں نے کہا کہ یہ تو پورے ہندوستان کی زبان ہے، بے اس شک، کا نام ہندوستانی ہونا چاہیے۔ زبان کا کوئی نام نہیں تھا، آپ حیران ہوں گے، اچھا، اردو کا کوئی نام نہیں تھا۔ ہوں، انگریزوں نے کہا کہ پورے ہندوستان کی زبان ہے، اس کا نام ہندوستانی ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری زبان کا پہل نام ہندوستانی تھا، بعد میں اس کو اردو کہا گیا، اردو کی زبان۔ اردو چھاونی کو کہتے تھے، یا جہاں فوج کا پڑاؤ لشکر جی ہوتے تھے اس علاقے کو اردو کہتے تھے۔ اردو کی زبان کو لوگ اردو کی زبان کہنے لگے، اور ہوتے ہوتے اسی کو اردو کہنے لگے۔ اس طرح یہ نام پڑا، ورنہ یہ ایک عظیم خطے کی زبان ہے، اور اس کو کسی قوم کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کی زبان ہے، سب نے اسے قبول کیا ہے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس نے اپنا باہیں کشادہ کر کے وہ سارے حصے اپنے اندر سمو لیے ہیں۔ اس زبان میں آج کسی نے مجھ سے پوچھا جی کہ مرد بال بناتے ہیں، عورتیں بال سنوارتی ہیں، سنوارتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جی کہا مجھے نہیں پتا،
جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم وہ کہتے ہیں، واہ، وہی صحیح اردو ہے، وہی اہل زبان کی شان ہے. جو کانوں کو بھلا لگے وہی صحیح زبان ہے. آسان صحیح زبان کو پہچاننا بہت آسان ہے، کانوں کو بھلی لگتی ہے، اور یہ اردو میں یہ شان ہے، اور کر و فر سے یہ شان ہے، اس پہ ہمیں بڑا ناز بھی ہے. بالکل، بہت بہت دلچسپ حوالے آپ کے. تو یہ اس میں فرمائیے گا عابدی صاحب کہ آپ کی جو زندگی ہے اس حوالے سے مثلاً جو اردو کی جو یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے انگلی پکڑی، اور وہ اس اردو کے جو کون سی ایسی شخصیات آپ کی بچپن میں اوائل عمری میں، ایسی شخصیات کا ذکر کیجئے یا اس کے بعد جنہوں نے آپ کی جو اردو سے نسبت ہے اس میں ایک اہم رول ادا کیا؟ بنیادی طور پہ تو اس میں ماں کا کردار آتا ہے، اور اس کے بعد گھر کا کردار آتا ہے. میں یو پی کے اس وقت کے علاقہ سہارنپور کی تحصیل رڑکی میں پیدا ہوا، جی جہاں باہر گلی کوچے میں ذرا کھڑی بولی بولی جاتی ہے، ہر لفظ پہ ایک تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اچھا ایک بولی ذرا سی مختلف ہے. اس کے بیچ میں ہمارا گھر تھا. ہم لکھنؤ سے کٹے ہوئے تھے. ہمارے باپ نے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے لکھنؤ چھوڑ دیا تھا. جی لکھنؤ کا ہم نے دیکھا تک نہیں، سفر بھی نہیں اختیار کیا تھا، لیکن ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ عین وہی بولی لکھنؤ سے جو آراستہ ہو کے آئی تھی ہمارے گھر میں، وہ میرے ساتھ وابستہ رہی. میں ایک بار موریشس گیا ہوا تھا، وہاں میں موریشس میں لوگ اردو عام طور پہ بولتے ہیں. تو وہاں ایک مجمع میں کھڑا میں باتیں کر رہا تھا، تو ایک مقامی ایک صاحب نے کہا کہ آپ 40 سال سے برطانیہ میں ہیں اور آپ کی اردو اتنی محفوظ کیسے ہے؟ جی میں نے کہا 2 سبب ہیں. ایک تو یہ کہ ٹھنڈا ملک ہے، چیزیں دیر میں خراب ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ یہ تو ہم ماں کی گود سے لے کے آئے تھے، یہ وہی بولی ہے. اب اسے لوگ ماں بولی کہنے لگے ہیں، مدر ٹنگ کو. کیا جی اچھی اصطلاح نکالی ہے. تو یہ ماں کی عطا کی ہوئی زبان اور تحفہ عطیہ ہے، جسے ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے. اسے بہت گراں قدر جانتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ باقی دنیا بھی سنبھالے. ہمارے ہاتھوں اگر یہ سنبھل جائے تو کتنا اچھا ہو. یہ ہم پہ اس کا حق ہے. ہم اردو کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اردو کا حق ہے کہ کچھ کریں اس کے لیے. جی اسی بہاؤ میں ہی سوالات کا تسلسل رکھتے ہیں. چلیں آپ کی تو جو ظاہر 7 سے 8 دہائیوں کا ساتھ ہے آپ کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پلٹ کے آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کی اجازت سے اس سفر کو دیکھیں جو اردو کے ساتھ آپ کا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے اپنے جو آپ کا آنا ہے اس حوالے سے جو ہجرت رہی ہوگی، اور پھر آپ جو دوسرے صحافت کی طرف آئے تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات رہے. صحافت کی طرف میں یوں آیا کہ اخبار بینی جی میرا بچپن کا مشغلہ تھا، اور اچھا میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا. میرا خیال ہے جب مجھے پڑھنا آ گیا جی تو میں نے اخبار پڑھا. روز پڑھتا تھا. ہمارے گھر نہیں آتا تھا، پڑوس میں آتا تھا. وہاں جا کے میں روز صفحہ اول سے صفحہ آخر تک جی اخبار پڑھتا تھا. تو وہ ایک میرے اندر ایک طرح کا ایک لاشعوری طور پہ ایک طرح کا مزاج بنا. میرے سارے بھائی انجینئر تھے اور سب نے سائنس پڑھی، مجھ سے نہیں پڑھی گئی. میں انجینئرنگ کی طرف نہیں گیا کیونکہ میرا رجحان فطری طور پہ، میں نے اس کی تشکیل یا ترتیب نہیں کی. میرا رجحان فطری طور پہ اردو کی طرف تھا، اور وہ بھی اخباری اردو. جی تو وہ میرے ساتھ لگا رہا، آج تک لگا رہا ہے. جی میں نے اپنے پیشے بدلے، اپنے ادارے تبدیل کیے، لیکن اردو سے، اور وہ بھی اخباری اور صحافتی اردو سے میرا تعلق رہا. یہ ایک بڑا تحفہ قدرت نے مجھے عطا کیا، اور اسی کا پھر میں نے پھل پایا، اور اسی سے پھر میں نے اپنے
اپنا نام پیدا کیا اور اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جو میری اماں کی بڑی تمنا تھی کہ مجھے حاصل ہو جائے، اور میں نے ماں کی تمنا پوری کی، اگرچہ انہوں نے نہیں دیکھے وہ میرے اچھے دن، لیکن یہ کہ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی اور سرشار ہوں گی۔ بے شک بے شک۔ کافی سفر آپ کا ایک حصہ تو آپ کی زندگی کا ظاہر پاکستان کے حوالے سے ہے اور وہاں کے شہروں کے حوالے سے، پھر آپ کا سفر آگے بڑھتا ہے اور آپ یہاں برطانیہ میں اور پھر بی بی سی سے آپ وابستہ ہوئے۔ تو جو بی بی سی سے بی بی سی اردو سروس کے حوالے سے جو آپ کی مختلف اس میں پہلو ہیں، سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں، ایک تو آپ کا اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو براڈ کاسٹنگ کا ایک آپ کا ظاہر ایک بہت بڑا اس میں پہلو رہا، کون سی اگر شخصیات تھیں جن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تراشا؟ میں پیشے کے اعتبار سے براڈ کاسٹر نہیں تھا، جی اور میں نے بی بی سی میں شرکت سے پہلے کبھی براڈ کاسٹنگ نہیں کی۔ جی لوگ سمجھتے ہیں میں ریڈیو پاکستان سے پھر بی بی سی لندن گیا ہوں گا، ایسا نہیں تھا۔ اچھا پاکستان میں 25 سال تک میں اخباری صحافت سے وابستہ رہا، 15 سال تک، اور اس کے بعد ایک صحافت کا 3 مہینے کا کورس کرنے کے لیے مجھے وظیفہ ملا، میں برطانیہ آیا جی اور پہلی بار برطانیہ کو قریب سے دیکھا، اور بہت سی باتیں اچھی لگیں، اور جی چاہا کہ آ کر یہاں کچھ عمر کا کچھ حصہ یہاں جی گزارا جائے تو ذرا اچھی زندگی کٹے گی، تو وہ تو اس سے اشتیاق پیدا ہوا۔ لیکن جب تک میں پاکستان میں اخباروں سے وابستہ تھا، ریڈیو پہ ٹیلی فون پہ لوگوں سے باتیں کیا کرتا، تو جو براڈ کاسٹر تھے وہ کہا کرتے تھے تمہاری آواز تو ریڈیو کے لیے بنی ہے، تم یہ اخبار میں کہاں سما گئے کہ ریڈیو پاکستان جوائن کرو۔ لیکن ادھر میرا دھیان کبھی نہیں گیا، کیونکہ صحافت سے میرا لگاؤ جو تھا وہ غیر معمولی تھا۔ جب میں نے برطانیہ دیکھا اور جی چاہا کہ برطانیہ میں قیام کیا جائے، تو پھر یہ کہ بی بی سی لندن میں نے درخواستیں دی، جہاں میں ملازم رکھ لیا گیا، لیکن بطور براڈ کاسٹر نہیں۔ بی بی سی ایک نشریاتی ادارہ تھا، ان کی روایت یہ تھی کہ جی پاکستان یا ہندوستان سے جن لوگوں کو بھرتی کر کے لاتے تھے وہ براڈ کاسٹر نہیں، بنیادی طور پہ صحافی ہوتے تھے، کیونکہ بی بی سی جی ایک طرح کا صحافتی نشریاتی ادارہ تھا۔ تو ہم لوگ بطور صحافی وہاں گئے، زبان ہماری، آواز ہماری مائکروفون کے لیے اچھی تھی، یہ جی محض اتفاق تھا، ورنہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی تھے جن کی زبان یا جن کا لہجہ مائکروفون کے یا ریڈیو کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اچھے صحافی تھے، چنانچہ وہ وابستہ رہے اور بی بی سی سے انہوں نے کام کیا۔ تو اس حیثیت سے میں ریڈیو سے وابستہ ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں تھا جس دنیا میں میں نے قدم رکھا وہاں قدردانی کی ایک بڑی عظیم روایت ہے، اور انگریزوں کا یہ اصول ہے کہ مجھے اگر کام پہ لگائیں گے تو بہت جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں اور کیا صلاحیتیں نہیں ہیں، اور جو ہیں صلاحیتیں ان کو ابھار کر اوپر لانے کا ہنر جی ان لوگوں کو خوب آتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مجھ میں کیسے کیسے جراثیم ہیں، میں بہت سیریس نامہ نگار اور رپورٹر بھی ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ فیچر لکھنا اور فیچر ترتیب دینا وہ ہنر مجھے بہت آتا ہے، چنانچہ مجھ سے بڑے بڑے کام لیے گئے، میں نے بے شمار پروگرام کیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے بی بی سی میں 25 سال پہ رہ کر 125 سال کا کام کیا، واہ کیونکہ میرا جی لگا، اور میں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا کہ آج تک میرے شہرت جو ہے، جو مجھے عزت ملی ہے، بی بی سی کے حوالے سے ملی ہے۔ اور اب بھی جو میرے پرانے باس ملتے ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تم نے اردو سروس بند کر دی، لیکن میرے گھر میں
اردو سروس جاری ہے، اور میرے یہاں میں نے بی بی سی کا نام آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. لوگ مجھے حیرت انگیز طور پہ، بچے جو ابھی 20-22 سال کے ہیں، وہ مجھے ریڈیو ہی کے حوالے سے جانتے ہیں. پچھلے دنوں ایک دکان میں گیا جی جس میں جو لڑکا کھڑا ہوا تھا وہ پشاور کا پشتو اسپیکنگ تھا، 20-22 سال کا ہوگا. اس نے میری آواز سن کے کہا کہ آپ کی آواز تو ریڈیو کی آواز لگتی ہے. ہوں میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بیٹے تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوگے جب میں ریڈیو پہ بولتا تھا. ہوں یہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ میری آواز ریڈیو کی آواز ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے باپ بی بی سی کے عاشق تھے، وہ آپ کی آواز کے عاشق تھے، مداح تھے، بہت ذکر کیا کرتے، تو ہمیں اندازہ تھا آپ کی آواز کا، جو آج آپ کو اپنے سامنے کھڑے پا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ریڈیو سے میری وابستگی بہت گہری وابستگی تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ 25 سال میں نے 125 سال کا کام کیا. ماشاء ایک اللہ ہفتے میں 3 دن میرے پروگرام چل رہے ہوتے تھے. میں کبھی چھٹی پہ جاتا تھا یا سفر پہ جاتا تھا، فرض کیجئے 6 ہفتے کے لیے گیا، 6 ہفتے کا کام میں بنا کر ترتیب دے کے ٹیپ میں محفوظ کر کے جاتا تھا، ناغہ نہیں کرتا تھا. اتنا کام میں نے کیا ہے، اور اس بات پہ مجھے ناز بھی ہے. میں ایک دن بھی نہیں تھکا، ایک دن بھی میرے اعضا شل نہیں ہوئے. میں نے جب بھی کام کیا خوشی خوشی کیا. میرے بچے کہا کرتے تھے ابا صبح صبح جب کام پہ جاتے ہیں اتنا خوشی خوشی جاتے ہیں کہ ہماری دعا ہے ہم بھی بڑے ہو کے جو کام کریں ہمیں ایسے ہی کام ملے جس پہ ہم خوشی خوشی جایا کریں. یہ ہے قصہ زندگی کا. بہت خوب. دیکھیے میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی کہ ایک تو کام ہے، دوسری شخصیت ہے. یہ کام آسان نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ اتنی دہائیوں کے بعد شہرت اور ایک ریکگنیشن، ایک 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 مرحلے کو پار کر کے ایک مقام تک پہنچ جانا اب لگا، لیکن اس کے پیچھے جو ایک مشقت ہے، ایک جو ایک جذبہ ہے، اور اس میں یہ سیکھنے کے اس لیے یہ گفتگو آپ سے اس لیے بھی ہے کہ ہم جیسے لوگ یا آپ کو سننے والے لوگ یا آپ کو پسند کرنے والے لوگ جان سکیں کہ یہ جو مقامات ہوتے ہیں، زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، ان سے آگے نکلنے کے لیے، مشکلات کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اور کسی مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کی گفتگو سے وہ عوامل بھی، وہ چھپے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں اور آنے چاہیے. آواز، ابا نے کہا تھا میرے والد صاحب اختر صاحب نے کہ میں آواز کو بھی چہرہ نما دیکھتا ہوں. یعنی آواز ہی ایک صورت بن جائے، ایک تصویر بن جائے. اور یقین جانیے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ پختون لڑکا آپ کی آواز سے آپ کو پہچان گیا، اور میں پہلے بھی شاید آپ سے سوال کر چکا ہوں لیکن پھر کوشش کرتا ہوں ری فریز کر کے کہ شاید آواز کو آپ، جو آپ کی یہ خاندانی ایک یعنی ایک وصف ہے کہ آپ کی فیملی میں ہی یہ آواز کی جو ایک انفرادیت ہے وہ ہے، یا آپ نے کوئی اس کا کوئی ریاض بھی کیا، یا کوئی آپ نے اس سلسلے میں کوئی مشق بھی کی؟ کیا ایسا ہے یا یہ سب کچھ بس دین ہے؟ ہم سب 6 بھائی ہیں، جی. سب کی آواز بالکل میری جیسی ہے، یا میری آواز بالکل ان جیسی ہے. اچھا. یہ میرا خیال ہے. جو اب آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور سائنس کے ڈاکٹر ہیں، اگرچہ آپ کا تعلق یہ ذہن سے ہے لیکن میں بات تھروٹ کی کر رہا ہوں. جی جی. غالباً اللہ تعالیٰ نے ہم سارے بھائیوں کو اور شاید بہنوں کو بھی بہت عمدہ تھروٹ عطا کیے، آواز کی خوبیاں عطا کی. میں نے کسی کی نقل نہیں کی، درست. اپنی کوئی تربیت نہیں کی. ہم جب بی بی سی سے وابستہ ہوئے، یہاں وابستہ ہوتی تربیت شروع کر دی جاتی ہے، تو پہلا گر انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنی آواز سے محبت کرو. جی. تو انہیں کیا پتا تھا ہم پہلے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو کے تو لندن آئے ہیں، تو ہمیں اپنی آواز سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن بہت جلدی ہم نے سیکھ لیا کہ یہ گر صحیح نہیں ہے. اپنی آواز سے محبت کرو، یہ گر صحیح نہیں ہے. صحیح گر یہ ہے اپنے سامعین سے محبت کرو. واہ.
اور وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ لب و لہجے میں جھلکتی ہے، صاف پکڑی جاتی ہے. واہ. میں نے محبت دی، لوگوں نے اس سے زیادہ محبت لوٹائی. اور میں نے جو سب سے زیادہ جو چیز کمائی ریڈیو سے وابستگی کے دوران، وہ عزت، شہرت یا دولت نہیں تھی، وہ محبت تھی. سراپا عشق، بے پناہ عشق، وہ پایا میں نے. بالکل. اور آپ کی شخصیت، آپ کا کام اسی یقیناً محبت بالکل اس حوالے سے یہ ایک جائز معاملہ ہے. میں اس وقت اس آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، اور پھر ہم اس بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. جناب، نشست ہے اردو اور آبدی کا سفر، اور ہماری خوش قسمتی ہے جناب رضا علی آبدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. بریک وقفے سے پہلے ہم نے ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی. اب آبدی صاحب، آپ ہی کی اجازت سے جو ایک سوال میرے خیال میں وہ تشنا ہے، اس حوالے سے اگر روشنی اس پہ پڑ جائے، اس زندگی کے آپ کے اس پہلو پہ جو مشقت آپ نے اٹھائی ہے اس سلسلے میں، اس حوالے سے فرمائیے گا. وہ بہت ضروری ہے. اس داستان کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے بغیر آپ جی آگے اگلے قدم کا حوالہ نہیں دے سکتے. صحافت سے وابستگی کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھے. میں جانتا تھا کہ اردو صحافی کوئی معاشرے میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام نہیں میرے زمانے میں، اور یہ بیچارے بس جیسے پرائمری اسکول کے ٹیچر ہوا کرتے ہیں، اس طرح اردو اخبار کے صحافی ہوا کرتے تھے. ان کی حالت زار نظر آتی تھی، اور مشقت جس طرح کرتے تھے. اخبار کی زندگی میں راتوں کا جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے. صبح صبح جو اخبار نکلتا ہے وہ رات بھر تیار کیا جاتا ہے. درست. اس صعوبت سے میں بھی گزرا، اور شدید گزرا. راتوں کو جاگنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں. ہمارے ایک دوست تھے نیر الوی مرحوم، وہ بھی اخبار میں کام کرتے تھے. رات بھر کام کرتے تھے، سارے دن سوتے تھے. اور یہ سعادت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. میرا مسئلہ یہ تھا کہ رات بھر کام کرتا تھا اور دن بھر جاگتا تھا، نیند نہیں آتی تھی. پھر بچے تھے ساتھ میں، ان میں جی لگا رہتا تھا. جی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحت پہ اس کا برا اثر پڑنا شروع ہوا. اور کراچی کی اخباری زندگی میں پھر مجھے بڑی دشواری ہونے لگی. ایک تو یہ کہ مجھے کام کے دوران نیند شدید آتی تھی. دوسرے یہ کہ میری فزیکل مسئلے شروع ہوئے. میرے گردوں میں پتھریاں پڑنا شروع ہوئیں. وہ بے احتیاطی تھی، یا راتوں کو چائے پینا، یا کتھے اور چونے کا پان کھانا، یہ تمام چیزیں، اور وہ زندگی کا اسٹائل، لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں، وہ سب میری صحت ناقص ہونا شروع ہوئی. اور ہم دعا مانگتے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں جس میں راتوں کا جاگنا نہ ہو. لیکن اخبار میں ترقی کرتا رہا، اور راتوں کو جاگنا اور زیادہ ضروری ہوتا گیا. چنانچہ صحت تباہ ہونے لگی. اور جب ہم نے اخباری زندگی چھوڑی، خدا کا شکر ادا کیا، ہم برطانیہ آ گئے. میں نے جا کے اپنا چیک اپ کرایا. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے گردے میں پتھریاں بہت بنتی ہیں، ذرا دیکھو کیا حال ہے. تو اس نے اسکین کر کے مجھے دکھایا، ہیرے کی طرح ایک چھوٹی سی پتھری چمک رہی تھی. اس نے کہا بہت چھوٹی سی ہے، یہ نکل جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح مجھے اس عذاب سے نجات ملی. اور پھر خدا کا شکر ہے یہاں میں ہوں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 85 برس میری عمر ہے. ماشاء اللہ. لیکن میری نواسیاں کہتی ہیں ہمیں تو آپ 42 سے زیادہ نہیں لگتے. بے شک. میں ان سے کہتا ہوں میں خود کو بھی اتنا 42 کا محسوس کرتا ہوں. جی. تو یہ خدا کا شکر ہے اس مشقت سے مگر میں نے اپنی زندگی کی 3 کتابیں لکھی ہیں. اخبار کی راتیں، ریڈیو کے دن، اور مجھے سب یاد ہے. اخبار کی راتیں جو میری اخبار کی زندگی، ایک بچی نے وہ کتاب پڑھی
اور مجھے پیغام بھیجا کہ آپ کی کتاب پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس مشقت کو اس کتاب کے ذریعے بچے لوگوں نے محسوس کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ بات لوگوں نے جانی، اپریشیٹ کی، سراہا اس کو، اور اس سے میرا خیال ہے میری قدر اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ یہ شہرت یا یہ جو عزت مجھے اتفاق سے نہیں یا حادثاتی طور پہ نہیں مل گئی، اس کے پیچھے ہے جان جوخم کا کام تھا جو یقیناً لوگوں نے سراہا اور مجھے داد دی. بے شک بے شک، آپ کی اس بات سے جو آپ نے فرمایا، میرا عابدی صاحب ماننا یہ ہے کہ ایک تو ایک جسمانی عمر ہوتی ہے، ایک ذہنی عمر ہوتی ہے، اور ایک قلبی عمر ہوتی ہے، اور میرے خیال میں جو قلبی عمر ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے آپ کی جسمانی اور ذہنی عمر پہ، اور وہ یقیناً 42 سال کی آپ کی، میں بالکل اس سے متفق ہوں، بالکل ایسا ہی ہے. اسی حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی شخصیت، جیسے میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ ہم آپ کے چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں، اور پھر ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ ایک انسپریشن بھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ ساری جو مقابلہ کیا ہے آپ نے، تو اس میں آپ کی شخصیت میں کون سے ایسے آپ کے، آپ اگر مڑ کے دیکھتے ہیں اپنے سفر کو اور دیکھتے ہیں تو کون سے ایک توانا پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو بہت مدد دی یہاں تک آنے میں؟ ہوا یہ کہ بی بی سی سے وابستہ ہوا میں 1972 میں، جی 1972 میں، اور اس کے اگلے ہی برس ہمارا ایک سامعین کے خطوں کا پروگرام ہوتا تھا جس میں ان کے خط پڑھ کے سنائے جاتے تھے اور ان کے جواب دیے جاتے تھے. تو تقی احمد سید ہمارے بزرگ کلیگ تھے، وہ یہ پروگرام کیا کرتے تھے. جی شمیم پینسر ہماری ساتھی تھی، وہ خط پڑھ کے سناتی تھیں. تقی صاحب ان کے جواب دیا کرتے تھے. لیکن میری وابستگی کے چند مہینے بعد ہی تقی صاحب وہ کام چھوڑ گئے، اور وہ پروگرام مجھے دے دیا گیا. اس کا نام تھا انجمن، جس میں سامعین کے خط پڑھے جاتے تھے اور ان کے جواب دیے جاتے تھے. انجمن، آپ یقین کریں، میں نے وہ پروگرام 9 سال تک پیش کیا. کتنے، اور صورت حال یہ ہوئی، اچھا میں اس میں میں بی بی سی کے پروگراموں کے شان میں قصیدے نہیں پڑھتا تھا. لوگ اپنے معاملے بھی لکھ کے بھیجتے تھے، ذاتی معاملے بھی، کسی کے حادثہ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کسی کے گائے نے بچڑا پیدا کیا، وہ بھی آتے تھے خط، میں وہ بھی پڑھتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پروگرام اتنا مقبول ہوا اور اتنی زیادہ اپنائیت اس میں اتنی زیادہ تھی، اتنے زیادہ خط آنا شروع ہوئے کہ جب میں نے وہ پروگرام لیا، سنبھالا، تو 4 سے 6 ہزار خط سال کے آتے تھے. جب میں نے چھوڑا تو 40,000 خط سال کے آتے تھے، جن میں سے بیشتر پھینکنا پڑتے تھے کیونکہ وہ سب نشر نہیں ہو سکتے. لیکن اس سے ایک سعادت مجھے حاصل ہوئی، وہ یہ کہ سننے والے کیا کہہ رہے ہیں یہ مجھے معلوم ہوتا رہا، اور میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ اور بھی تفصیل سے معلوم ہوتا رہا. جی تو وہ جو میں کہتا ہوں چھوٹی سی شاباشی، گاؤں دیہات سے آنے والے وہ چھوٹے چھوٹے بری ہینڈ رائٹنگ والے خطوں میں بھی جو چھوٹی سی شاباشی مجھے ملتی تھی، وہ میرے لیے بڑی سعادت تھی. اس نے میری شخصیت کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا کیا جو میری آواز میں بھی جھلکا، میری شخصیت میں، میرے چہرے میں، اور سب سے بڑھ کے میری تحریر میں. میں آسان اردو لکھتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں وہ 40,000 خط لکھنے والے لوگ واہ ہوتے ہیں جو واہ مشکل زبان نہیں سراہ سکتے. ان کی واہ خاطر میں ریڈیو میں بھی آسان زبان لکھتا تھا. آج جب مجھے ریٹائر ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، آج بھی میں آسان زبان لکھتا ہوں کیونکہ میرا قاری جو ہے وہ وہی ہے جو برے ہینڈ رائٹنگ میں مجھے گاؤں دیہات سے خط لکھا کرتا تھا. وہ میں اسے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. میں جب بھی خطاب کرتا ہوں اسی سے مخاطب ہوتا ہوں، لیکن اس کا خیال بھی رکھتا ہوں کہ میری آواز یا میری بات یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی سن رہا ہوگا، اور جی وہ کھیت میں ہل چلانے والا بھی سن رہا ہوگا. میں دونوں کا خیال رکھتا ہوں، اور دونوں کی زبان میں بولنے کے پر مجھے
عبور حاصل ہو گیا ہے. بالکل بالکل بالکل. اب اس نشست کے حوالے سے کچھ اور تھوڑا سا کچھ منٹ ہیں اس حوالے سے ہم اس نشست کو اور اس کی جو اگلے نشستوں میں بھی کچھ اور موضوعات کو بھی عابدی صاحب سے فیض حاصل کریں گے اس حوالے سے. لیکن کیونکہ میں کوشش رہی کہ اس حوالے سے عابدی صاحب کی زندگی اور شخصیت کے حوالے سے ہی گفتگو رہے. عابدی صاحب یہ فرمائیے گا، بہت سے ادیب ہم نے دیکھے، شاعر حضرات کو دیکھا جو کافی عرصہ لنڈن رہے، اور فیض احمد فیض صاحب ہیں بڑا ناموں میں، مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، آپ اور آپ ماشاءاللہ. تو آپ فرمائیے گا کہ لنڈن نے بھی کوئی کیا اس کے ماحول میں، اس کے موسم میں، اس کے پانی میں بھی کہیں کوئی نہ کوئی اثر ہے جو اثر ڈالتا ہے ادب کے حوالے سے؟ یقیناً ہے. ایک تو یہ کہ بہت ہی شروع کے برسوں سے جو ہندوستان پاکستان کے جو تارکین وطن یہاں آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ کچھ عرصہ یہاں آرام سے گزاریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور بعد میں سب کو احساس ہوا کہ واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ واپس جا کے ہم اس دھارے میں شریک نہیں ہو سکتے. تو وہ یہیں رہ پڑے. پھر ان کے بچے یہیں رہ پڑے، وہ بڑے ہوئے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں. اب سوچئے کہ امریکہ کی نائب صدر جو ہیں وہ تامل ناڈو کی خاتون ہیں، اور برطانیہ کی وزیر داخلہ جو ہیں وہ ہندوستان کی غیر مسلم ہندو خاتون ہیں. اور اس طرح سے جو ڈاکٹروں کو میں دیکھتا ہوں آج کل ٹیلی ویژن پہ بہت آتے ہیں، ان میں سے اکثریت پاکستانی ڈاکٹروں کی ہے، اور ایسے روانی سے انگریزی بولنے لگے ہیں. ان کے لب و لہجے بہتر ہو گئے ہیں، یہاں کی زندگی میں آسانی سے گھل مل گئے ہیں، یہاں کے طور طریقے لوگ جان گئے ہیں. تو وہ زمانہ جو جسے میں دور جاہلیت کہتا ہوں وہ گزر گیا. اس کے بچے کھچے آثار یہاں باقی ہیں، ورنہ یہ کہ اب دنیا بالکل بدل گئی ہے اور ہم لوگوں کا ماحول، ہم لوگوں کی فضا بدل گئی ہے. تو اردو کا چلن حیرت انگیز طور پر اب بھی ہے. اردو کے نام پر یہاں سالانہ امتحانات ہوتے ہیں جس میں 7-8 ہزار لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں، اردو کے امتحان دیتے ہیں. اس کے برعکس ہندی کا امتحان نہیں ہوتا برطانیہ میں. تو اردو کا چلن ہے، اس کی وجہ سے ہماری اردو صحیح سلامت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بی بی سی سے وابستگی کے بعد دن میں 4-5 ہی جملے انگریزی کے بولنے کی نوبت آتی تھی، ورنہ پورا وقت اردو ہی میں گزرتا تھا، اردو سننے میں، اردو لکھنے میں، اردو بولنے میں. تو ہماری اردو محفوظ رہی، بلکہ سچ پوچھیے تو تھوڑی سی سنور گئی. یہ بھی اردو کی سعادت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے. بہت خوب. اس پروگرام کا اس حوالے سے بس ایک آخری سوال اور پھر انشاءاللہ آج کل عابدی صاحب آپ کے کوئی کسی پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی اس حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں؟ مجھے بچوں کے لیے لکھنے کا بڑا اشتیاق رہا شروع سے. میں نے لکھنا ہی شروع کیا، بچپن سے ہی لکھنا شروع کیا وہ بچوں کے لیے. جی. اور جب میں ریٹائر ہوا 65 سال کی عمر میں، تو پھر میں نے بچوں کے لیے دوبارہ لکھنا شروع کیا، اور سب ملا کے 20-21 کتابیں بچوں کی لکھی ہیں میں نے. ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ لکھی ہیں. ابھی ضعیفی کہتے ہیں آپ اسے، لیکن اس ایڈوانس سٹیج میں نے 3 ناول لکھے ہیں بچوں کے اور 3 شارٹ اسٹوریز لکھی ہیں، اور اپنے لکھنے پہ بہت خوش ہوں. تو یہ سبب ہے کہ میری وابستگی زبان سے رہی، اور اس عمر میں بھی میں کچھ نہ کچھ کرتا رہا. ایک کتاب جو میں نے سردھنا کے نام سے شروع کی تھی لکھنا، وہ بیچ میں رک گئی ہے. ایک مصنف پہ ایک یہ دور بھی آتا ہے کہ کتاب لکھتے لکھتے کہیں کوئی تالا لگ جاتا ہے. آپ ذہن کے ڈاکٹر ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا. وہ تالا ایسا لگا ہے کہ کھل نہیں رہا ہے. تو میں نے اپنے پبلشر سے کہا کہ ایسا کرو، تو مجھے 1-2 لاکھ روپے کی رائلٹی پیش کرو. اچھا. ہو سکتا ہے
میں باقی کتاب پہ لکھ ڈالوں. اس نے ہاں میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں. میں نے نہیں اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنا, وہ اکاؤنٹ مجھ سے کھلتا نہیں کیونکہ مجھے اس کا پاسورڈ بھول گیا ہوں. تو میں نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا. لیکن آدھی کتاب لکھی ہے, آدھی ذہن میں تیار ہے, صرف کاغذ پہ اگلنے کی دیر ہے. تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. پھر آپ کو پتہ ہے میں ہفتہ وار کالم لکھ رہا ہوں, جی ہاں. لفظوں کا سفر لکھ رہا ہوں, اور اس کو پھر جانچتا ہوں. جو جواب آتے ہیں سینکڑوں, انہیں جانچتا ہوں, ان پہ اپنی رائے لکھتا ہوں, کسی کی تصحیح کرتا ہوں, کسی کی اصلاح کرتا ہوں, کسی سے سیکھتا ہوں. خود بہت سی باتیں میں ان سے, جنہیں میں شاگرد سمجھتا ہوں, ان سے بہت سی باتیں میں نے سیکھی. نئے نئے لفظ سیکھ رہا ہوں. یہ خزانہ جو ہے یہ کبھی نہیں بھرے گا. اس کی جو ہوس ہے اور زیادہ سیکھنے کی, وہ کبھی مکمل نہیں ہوگی. اور میں اس مقام پہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. ہماری دعا ہے عابدی صاحب آپ کا یہ سفر اسی طرح سے جاری رہے. آپ کی جو یہ ایک عارضی طور پر اگر کوئی تخلیقی جمود, وہ بھی ایک حوالہ ہوتا ہے تخلیق کار کا, فنکار کا, لکھنے والے کا, ادیب کا, انشاءاللہ یہ سارے. لیکن آپ کے جو اور معاملات ہیں اور جو وارداتیں ہیں, آپ کی ادبی وارداتیں, وہ چل رہی ہیں, اور خدا ان میں برکت رکھے. میں آپ کی اجازت سے اس پروگرام کو, اس نشست کو اس مرحلے پہ روکتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پھر مستفید ہوں گے. اللہ میں حافظ. شکر گزار ہوں. بہت کچھ ہے اور کہیں گے انشاءاللہ. بے انشاءاللہ. انتہا شکریہ آپ کا, اور آپ کے وہ کلیس کا جو کیمرے کے پیچھے کہیں کھڑے ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن میں شکر گزار ہوں ان کا بھی. بہت شکریہ جناب, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.